قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہے، چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہوں۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئیں لیکن وہ بالکل بے عینی ہی رونما ہوں گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، متعدد احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم ان احادیث کا ذکر کیے بغیر ایک ہی سیاق میں انہیں بیان کریں گے، کیونکہ ہر ایک نشانی کی حدیث ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ تاہم ہم کوشش کریں گے قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور جو ابھی باقی ہیں ان کے بارے میں بات ہو سکے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر امواس میں رونما ہونے والا طاعون، دولت کی فراوانی اور زکوٰۃ کے مستحقین معدوم ہونا، فتنوں کا ظہور پذیر ہونا، انہی فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور جنگ صفین، خوارج کا رونما ہونا، واقعہ حرہ، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے، جھوٹے داعیان نبوت کا ظہور، انہی میں مسلیمہ کذاب اور اسود عنسی بھی شامل ہیں۔ حجاز میں بہت بڑی آگ، یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان میں سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کی مشرقی جانب حرے کے قریب ایک آگ لگی جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ قیامت کے قائم ہونے میں ایک اور نشانی جس میں امانت کا خیال نہ رکھنا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دی جائیں گی جو انہیں کما حقو نبھا نہیں سکیں گے۔ علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ زنا عام ہو جائے گا، سودی لین دین پھیل جائے گا، ہر سمت آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، شراب نوشی کی کثرت ہوگی، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس حدیث کے مفہوم کے متعلق متعدد اقوال ہیں، تاہم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی، کہ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنی لوڈی کے ساتھ اہانت اور گالم گلوچ والا برتاؤ کرتا ہے۔ قتل عام ہو جانا، زلزلے کثرت سے آنا، زمین دھسنے، چہرے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہوں گے۔ خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جانا، دریائے فرات کا خشک ہو جانا، اور درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا۔ اس کے علاوہ رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ، قسطنطنیہ کا فتح ہونا۔ اب ہم آتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کی طرف۔ ان سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کی ہیں، جو کہ 10 علامات ہیں۔ سب سے پہلے دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نزول ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور پذیر ہونا، اور 3 جگہوں پر زمین دھنسنا، پہلا مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ دھواں نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جاندار کا رونما ہونا، آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گی۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے کے بعد دوسری فوراً ظاہر ہوگی۔ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، یاجوج ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایسی کوئی صریح نص نہیں ہے جن میں ان علامات کی ترتیب کا ذکر ہو۔ اس ترتیب کو مختلف نصوص سے کشید کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا قیامت کی بڑی نشانیاں ترتیب کے ساتھ رونما ہوں گی؟ تو انہوں نے جواب دیا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کی ترتیب تو معلوم ہے، جبکہ کچھ غیر مرتب ہیں، ان کی ترتیب کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ مرتب نشانیاں 3 ہیں: عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج اور دجال۔ ان میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے دجال ظہور پذیر ہوگا اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور پھر یاجوج ماجوج رونما ہوں گے۔ علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقیدے کی کتاب میں ان کی ترتیب ذکر کی ہے، تاہم اس ترتیب میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جس پر اطمینان قلب ہوتا ہے، لیکن کچھ پر قلبی اطمینان نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں ترتیب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کی علامات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے ہی یہ رونما ہوں گی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت کا رونما ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے قیامت کے رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو تنبیہ کر دی جائے تاکہ وہ قیامت کی تیاری کر لیں۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔